ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع دابۃ الارض کی طرف آئیں، ہم قرآن کی آیات سے ہی لفظ دابہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ دابہ بنا ہے داب سے، اور داب کہتے ہیں مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھنے کو، مرحلہ با مرحلہ حرکت کرنے کو، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا، حرکت کرنا وغیرہ۔ اور اسے آپ قرآن سے ہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کاداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ناظرین، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت موجودہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کادابی کا بالکل اسی طرح جیسے تم دابی مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے ہو، ایسے ہی مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اسی مقام پر پہنچے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ با مرحلہ سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آج موجودہ انسان ہے؟ تو اسی سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری آگے دے رہے ہیں کہ آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ ناظرین، غور کریں، آج جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو مجموعی طور پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچے، بالکل اسی طرح مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اسی مقام پر پہنچے تھے آل فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود یا پھر مدین والے۔ تو ناظرین، ذرا غور کریں، آج دنیا کے موجودہ انسان مجموعی طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ وہ مرحلہ با مرحلہ سفر طے کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں؟ ناظرین، ذرا سا بھی غور کریں تو حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ تھوڑا غور کریں کہ جب انسانوں کو زمین پر لایا گیا تو اس وقت وہ کس مقام پر تھے، یا پھر موجودہ قوم یعنی دنیا پر آباد موجودہ انسانوں کو ہی لے لیں کہ یہ آج سے چند صدیاں پہلے کس مقام پر تھے اور آج کس مقام پر ہیں، اور پھر یہ کس طرح اس مقام پر پہنچے؟ کیا یہ اچانک ایک دم سے اس مقام پر پہنچے؟ ناظرین، غور کریں تو آج موجودہ انسان آج سے چند صدیاں پہلے بالکل فطرت پر تھے۔ وہ اپنی تمام تر ضروریات کے لیے صرف اور صرف فطرت کے محتاج تھے، لیکن آج کوئی ایک بھی شے آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ آپ کو موجودہ انسان فطرت پر انحصار کرتے نظر آئیں۔ مثلا سفر کرنا ہے تو سفر کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آج سے چند صدیاں پہلے انسان فطرت کے محتاج تھے۔ فطرت نے انسان کے لیے اس کی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ خلق کیے، اونٹ وغیرہ کو وجود دیا۔ لیکن آج وہی انسان فطرت کے ان سواری کے ذرائع پر انحصار کرنے کی بجائے اس کے برعکس اس کے مقابلے پر اپنے سواری کے ذرائع خلق کر چکا ہے اور انہی پر انحصار کر رہا ہے۔ جدید ترین پرسکون، تیز رفتار، انتہائی آرام دہ سواری کے ذرائع۔ تو ناظرین، ذرا غور کریں کہ آج سے چند صدیاں پہلے یہی انسان گدھے، گھوڑے، خچروں اور اونٹوں والے کے دور کے مقام پر کھڑا تھا، لیکن آج کس مقام پر کھڑا ہے؟ اور اس مقام پر وہ کیا ایک دم اچانک سے پہنچ گیا، یا پھر آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں اس مقام پر پہنچا؟ ذرا غور تو کریں۔
آج ان جدید سواری کے ذرائع کی تخلیق میں غور کریں اور جانیں کہ یہ کیسے وجود میں آ گئے۔ کیا یہ اچانک وجود میں آ گئے یا پھر ان کے اس مقام پر پہنچنے کے پیچھے نہ صرف دہائیوں صدیوں پر محیط وقت کا فرما ہے، بلکہ یہ مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچے۔ ناظرین، سب سے پہلے پہیے کی ایجاد ہوئی، پہیے سے بیل گاڑی اور گدا گاڑی کی ایجاد، اس سے اگلا مرحلہ باپ کا انجن، یوں باپ کے انجن سے انسان کی رفتار سے چلنے والی گاڑی وجود میں آئی۔ اسی طرح اگلے مرحلے، یوں مرحلہ با مرحلہ کئی مراحل طے کرنے کے بعد آج انسان اس مقام پر پہنچا۔ یہ جدید ترین گاڑیاں وجود میں آئیں۔ یوں ناظرین، آج کسی بھی شے کو لے لیں تو اسی طرح ارتقائی مراحل سے گزر کر ہی یہاں تک پہنچی، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالی موجودہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ پہلی قوم نہیں ہو جو ترقی کے نام پر زمین و آسمان میں فساد کرتے کرتے مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے اس قدر تیز رفتاری والے مقام پر پہنچے، بلکہ جیسے تم اس مقام پر پہنچے تم سے پہلے بھی بالکل اسی طرح کئی قومیں اس مقام پر پہنچی تھیں۔ اور ناظرین، اس مقام پر پہنچنا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ کذب کیا گیا ہماری آیات کے ساتھ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کئی مقامات پر یہ واضح کرتے ہیں کہ زمین و آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بذات خود یہ بشر سب کی سب اللہ کی آیات ہیں، اور ان کے ساتھ کذب کرنا کیا ہے اس کی بھی وضاحت کھول کر دی کہ زمین و آسمان ایک پیچیدہ ترین مشین کی مانند ہے، ایک وجود کی مانند ہے۔ جیسے ایک وجود میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر عضو دوسرے سے مشروط ہوتا ہے، ہر عضو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اس سے مشروط باقی اعضاء اپنی ذمہ داری پوری کر پائیں گے، یوں پورا وجود بالکل ٹھیک رہے گا۔ ورنہ اگر کسی ایک بھی عضو کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اس میں ایک رائی برابر بھی تبدیلی کی جائے گی تو پورے وجود میں قائم توازن بگڑ جائے گا، یوں پورا وجود یعنی جسم کو خرابیوں اور بالآخر تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح زمین و آسمانوں کو خلق کیا گیا، اور یہ حیثیت و اہمیت ہے زمین و آسمانوں میں موجود تمام کی تمام مخلوقات کی، لیکن ان قوموں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے زمین و آسمانوں میں پنگے لیے، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کی، یوں زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کیا اور وہ الٹا اسے ترقی کا نام دیتے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، بلکہ الٹا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آج موجودہ انسانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ تو اصلاح کر رہے ہیں، وہ سہولتیں و آسانیاں خلق کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج تم کر رہے ہو بالکل ویسے ہی انہوں نے کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا ذرا غور تو کرو۔ کیا تمہیں زمین پر کوئی ان کا نام و نشان ملتا ہے؟ جب انہوں نے یہ سب کیا یعنی وہ مسلسل مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے؟ بلکہ یہی اللہ سبحانہ وتعالی واضح کر رہے ہیں کہ جب وہ مسلسل مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ نے انہیں انہی کے برے اعمال یعنی مفسد اعمال کے رد عمل میں پیچھے سے آ پکڑا، اور ایسی شدید پکڑ کی کہ ان کا انجام کیا ہوا آج تم ان کے آثار دیکھ کر بخوبی جان سکتے ہو۔ ناظرین، ہم نے اس آیت پر اس لیے اس قدر تفصیل سے بات کی کہ آپ پر لفظ داب بالکل کھل کر واضح ہو جائے کہ داب کسے کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج انسان جس مقام پر کھڑے ہیں، آج موجودہ انسان جس مقام پر کھڑا ہے ٹیکنالوجی ان جدید ایجادات کے حوالے سے، تو یہ سب ایک دم سے وجود میں نہیں آیا،
بلکہ انسان مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا بڑھتا یہاں آج اس مقام پر پہنچا، یعنی ارتقا کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچا۔ تو لفظ داب کے آسان ترین معنی ہے ارتقا کرنا، یعنی مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا۔ ناظرین، لفظ داب اس کے علاوہ باقی 3 آیات میں بھی آیا ہے، اور ان تینوں مقامات پر آپ غور کریں تو وہاں بھی یہ لفظ بالکل واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ سکرین پر آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان قوموں کی پکڑ کا ذکر کیا تو اس کے لیے لفظ العقاب کا استعمال کیا۔ آپ آیات میں یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ شدید العقاب، اور آگے کہتے ہیں دوسری آیت میں ان اللہ قوی شدید العقاب۔ العقاب پیچھے سے پکڑنا، یعنی کوئی آگے کو بھاگ رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو تو اسے پیچھے سے پکڑ لینا۔ ناظرین، موجودہ انسانوں کی طرح پہلی قومیں بھی ترقی کے نام پر ان مشینوں، ان ایجادات میں مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتی جا رہی تھیں، وہ آگے بھاگ رہی تھیں، تو اللہ نے ان کی پیچھے سے شدید پکڑ کی، یعنی پیچھے جو وہ اعمال کر چکے تھے ان اعمال کے بھیانک رد عمل نے انہیں پیچھے سے ایسے آ پکڑا کہ انہیں مزید آگے بڑھنے کے بجائے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ یعنی پوری آیت لفظ داب کو کھول کھول کر واضح کر رہی ہے۔ داب کہتے ہیں مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھنے کو۔ اور ناظرین، یہ آیات کن کے لیے ہیں؟ کن لوگوں کو، کن انسانوں کو ان قوموں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے؟ موجودہ انسانوں کو۔ اور ناظرین، موجودہ انسانوں کو کیا ان قوموں کی یہ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان قوموں کی، ان موجودہ لوگوں کو، موجودہ انسانوں کو، موجودہ قوم کو کہانیاں سنا رہا ہے تاکہ تم محظوظ ہو، لطف اندوز ہو؟ کیا موجودہ قوم، موجودہ لوگوں کے منورنجن کے لیے ان قوموں کے حالات ان کو بتائے جا رہے ہیں، یا پھر انہیں متنبہ کرنے کے لیے کہ تمہارا بھی بالکل ویسا ہی انجام تمہارے سر پر آ چکا ہے جس سے تم بالکل غافل ہو؟ تم اندھوں کی طرح دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، تم تدبر کرتے ہی نہیں، تم یہ پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے کہ تم پیچھے کس قدر فساد کر رہے ہو، زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر رہے ہو۔ تو کیا ان کے رد عمل نہیں آئیں گے؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، تمہارا بھی انجام بالکل ویسا ہی ہونے کو ہے جیسا ان پہلی قوموں کا ہو چکا۔ ناظرین، اس آیت سے نہ صرف لفظ داب کی کھل کر وضاحت ہو جاتی ہے، بلکہ موجودہ انسانوں کا عنقریب انجام کیا ہونے والا ہے اس کی بھی کھل کر وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو اگلی ایک ساتھ میں اس موضوع پر بھی کھل کر بات ہوگی۔ ناظرین، لفظ داب بالکل واضح ہو چکا کہ داب کہتے ہیں مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھنے کو، جسے ارتقا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ دابا بنا ہے۔ دابا یعنی وہ مخلوقات جو مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے نہ صرف وجود میں آئیں بلکہ وہ اسی طرح مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی ہیں، آگے سفر کرتی ہیں۔ مثلا ناظرین، آپ غور کریں تو زمین پر، بر، بحر اور فضا میں جتنی بھی ایسی مخلوقات ہیں جو حرکت کرتی ہیں تو وہ بالکل اسی طرح مرحلہ بمرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی ہیں۔ مچھلی جب پانی میں تیرتی ہے تو اس کے تیرنے پر غور کریں تو وہ بالکل اسی طرح تیرتی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی ہے۔ پہلے وہ ایک طرف حرکت کرتی ہے، پھر دوسری طرف حرکت کرتی ہے، یوں وہ آگے بڑھتی ہے۔ خشکی پر رینگ کر حرکت کرنے والی مخلوقات میں غور کریں تو ان میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا۔ ناظرین، آپ سانپ کو ہی دیکھ لیجئے۔ اگر آپ ایک سانپ کی ویڈیو بنائیں اور اسے سلو موشن میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سانپ پہلے ایک طرف بل کھاتا ہے اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر دوسری طرف بل کھاتا ہے تو تھوڑا آگے بڑھتا ہے،
یعنی سانپ جب رینگتا ہے تو وہ بھی مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے بڑھتا ہے، آگے سفر کرتا ہے۔ مگرمچھ کو لے لیں یا پھر باقی جتنی بھی چلنے والی مخلوقات ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو ان میں غور کریں، وہ ٹانگوں سے مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے بڑھتی ہیں۔ یہاں تک کہ بذات خود بشر کی ہی مثال لے لیں، وہ بھی جب چلتا ہے، یعنی ناظرین آپ بھی جب چلتے ہیں تو آپ بھی اپنی ٹانگوں سے مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس بشر کا بھی بذات خود دابہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح ناظرین اڑنے والے پرندوں کو ہی لے لیں تو وہ بھی ایک بار اپنے پر کو اوپر اور پھر نیچے کی جانب دھکیلتے ہیں، یعنی وہ بھی بالکل اسی طرح مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین ایسی مخلوقات نہ صرف اسی طرح وجود میں آئیں، یعنی مرحلہ با مرحلہ ارتقا کرتے ہوئے وجود میں آئیں، بلکہ یہ اسی طرح ہر لحاظ سے بڑھتی اور مزید بڑھ رہی ہیں۔ ان کی خوراک کو لے لیں، یعنی وہ مواد جس سے یہ وجود میں آتی ہے، یعنی اگر آپ جس مواد سے وجود میں آئے وہ مواد بھی آپ تک مرحلہ با مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے اور پھر آگے بکھر جاتے ہیں، آگے مزید آگے بڑھتا ہے۔ اور ناظرین اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر ذکر کیا، ان آیات میں بھی آپ پر لفظ دابہ مزید کھل کر واضح ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 164، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو اتارا اللہ نے بلندی سے پانی، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، پس حیات دی اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں تمام دابہ سے، یعنی تمام کی تمام حرکت کرنے والی مخلوقات۔ ناظرین زمین کو مکمل کرنے کے بعد جب خلا سے پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا زمین پر، یعنی جمے ہوئے پانی کے شہابیوں کی زمین پر بارش ہوئی، اس کے بعد وہ شہابیے پگھل کر زمین پر سمندروں کی صورت اختیار کر گئے، اس پانی سے زمین پر حیات کا آغاز ہوا۔ یوں زمین پر جتنی بھی حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں وہ وجود میں آئیں، خواہ وہ پانیوں میں موجود ہوں، خشکی پر رینگنے چلنے والی یا پھر اڑنے والی، ان تمام مخلوقات کو پانی سے خلق کیا، انہی میں بذات خود یہ بشر بھی شامل ہے۔ یوں اس آیت میں بالکل صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ جتنی بھی حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں یہ تمام کا تمام دابہ ہیں، یہ دواب ہیں۔ اس طرح ناظرین اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ الانعام آیت نمبر 38، اور نہیں دابہ سے زمین میں اور نہ اڑنے والے جو اڑتے ہیں مگر امم ہیں تمہاری ہی طرح، نہیں فرق کیا ہم نے کتاب میں کسی شے سے، پھر یہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ دابہ میں سے جتنی بھی مخلوقات ہے، یعنی جتنی بھی حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں، ان میں سے صرف تم واحد ایسے نہیں جن کی حیثیت و اہمیت کی ہے، یعنی تم زمین و آسمانوں میں جڑ کی حیثیت و اہمیت رکھتے ہو، تمہیں زمین کا نظام چلانے کے لیے ایک منظم ترین گروہ کی حیثیت حاصل ہے، بلکہ دابہ سے جتنے بھی ہیں، یعنی پرندوں کو لے لیں یا اس طرح سانپوں کو لے لیں، بچھوؤں کو لے لیں، یعنی جتنی بھی ایسی مخلوقات ہیں ان کو بطور گروہ سامنے رکھ لیں تو ان کی مسل ایسی ہی ہے، وہ سب تمہاری ہی مسل امم ہیں، اور ان میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اڑنے والی مخلوقات کو محسوس کر دیا، جس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، جس پر انا علینا بیانہ کے تحت تفصیل سے بات ہوگی۔ اس طرح ناظرین اگلی آیت میں دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 6، اور نہیں دابہ سے زمین میں، یعنی تیر کر حرکت کرنے والی، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات، مگر اللہ پر ہے ان کا رزق اور وہ علم رکھتا ہے ان کی موت کی صورت میں جہاں جہاں بکھری پڑی ہے۔
اور جہاں جہاں دوبارہ موت کے بعد بکھر جائے گا۔ یعنی وہ مواد جس سے یہ مخلوقات وجود میں آتی ہیں وہ ذرات کی صورت میں پوری زمین پر کہاں کہاں بکھرا ہے، جو کہ رزق کی صورت میں ان تک پہنچتا ہے، وہ وجود میں آتے ہیں، اس کا بھی اللہ کو علم ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر یہ دوبارہ جب موت کے بعد ان کے اجسام تحلیل ہو کر ذرات کی صورت میں پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اس طرح ناظرین اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ نحل آیت نمبر 49، اور اللہ ہی کے لیے سجدے میں ہے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں، دابا سے، یعنی تیرنے والی، رینگنے والی، چلنے والی اور اڑنے والی مخلوقات سے، اور ملائکہ سے، اور وہ نہیں اپنی بات یا مرضی وغیرہ کو اس کے حکم پر ترجیح دے کر خود کو بڑا کہنے والے۔ ناظرین اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں اور زمینوں میں مخلوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، جیسے کہ پہاڑ ہوں، درخت ہوں، سمندر ہوں، یا جتنی بھی ایسی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جو انسان سے پوشیدہ ہیں یا پھر ظاہر۔ اور دوسرا دابا، یعنی تمام کی تمام حرکت کرنے والی مخلوقات، جن میں انسانوں جو کہ بشر ہیں ان سمیت پانیوں کی حرکت کرنے والی مخلوقات، خشکی پر حرکت کرنے والی مخلوقات اور اڑنے والی مخلوقات کو دابا قرار دیا۔ اور تیسرا ملائکہ۔ تو اس آیت میں بھی ناظرین لفظ دابا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ فاطر آیت نمبر 45، اور اگر پکڑ کرتا اللہ انسانوں کو ساتھ اس کے جو وہ کسب کرتے ہیں، نہیں چھوڑتا جس پر اس کا کسب ظاہر ہوتا دابا، یعنی تیرنے والی، رینگنے والی، چلنے والی اور اڑنے والی مخلوقات سے، اور لیکن مؤخر کرتا ہے انہیں اجل مسمى تک، پس جب آ جائے ان کی اجل، بس اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا اپنے غلاموں کے ساتھ دیکھتا۔ ناظرین اس آیت میں بھی بالکل واضح ہے کہ انسانوں کے مفسد اعمال کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، اگر اللہ ایسا قانون بناتا کہ انسانوں کے ایسے اعمال کے سبب پکڑ کرتا، تو زمین پر دابا سے، یعنی حرکت کرنے والی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا جاتا، یعنی تمام کی تمام حرکت کرنے والی مخلوقات انسانوں کے مفسد اعمال کے سبب ان کے رد عمل کی صورت میں آنے والی تباہیوں کا شکار ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ایسا قانون بنا دیا کہ ساتھ ساتھ زمین کی اصلاح ہوتی رہے، اور صرف وہی لوگ اس تباہی کا شکار ہوں جو اس کے ذمہ دار ہیں، یا پھر جو ان کے فساد کے سبب اس قدر فساد کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کا وجود کالعدم کیا جانا ناگزیر ہو جائے، اور باقیوں کو اس وقت تک چھوڑا جاتا ہے، ترک کیا جاتا ہے، جب تک کہ اجل مسمى نہیں آ جاتی، یعنی وہ وقت جسے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے الساعۃ کہا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑی تباہی یا پھر الساعۃ کہا۔ اس طرح ناظرین اگلی آیت میں دیکھیں، اور اگر اللہ پکڑ کرتا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، تو نہ چھوڑتا اس پر کوئی بھی، یعنی زمین پر کوئی بھی دابا سے، یعنی تیرنے والی، چلنے پھرنے، رینگنے اور اڑنے والی مخلوقات سے، اور لیکن وہ مؤخر کرتا ہے جو اس نے اجل مقرر کی ہوئی ہے اس تک، پس جب آ جائے اجل ان کی، نہیں انہیں اس سے مؤخر کرتا لمحہ بار بھی، اور نہ آگے بڑھاتا ہے لمحہ بار۔ اس طرح اگلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 45، اور اللہ نے خلق کیا تمام دابا، یعنی تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات کو پانی سے، پس ان میں سے کچھ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، یعنی پیٹ پر چلتے ہوئے حرکت کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ 2 ٹانگوں پر، اور ان میں سے کچھ 4 پر۔ خلق کرتا ہے اللہ جیسا اس کا قانون ہے، یعنی قدر میں کر دیا، اس میں کچھ شک نہیں اللہ ہے ہر شے پر قدیر۔ ناظرین اس آیت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید کھل کر صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ دابا میں سے کچھ ایسی ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھنے والی، آگے حرکت کرنے والی مخلوقات میں سے کچھ ایسی ہیں جو رینگ کر چلتی ہیں اپنے پیٹ کے بل، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتی ہیں۔
اب ناظرین اس سے بڑھ کر اور کس طرح واضح ہو سکتا ہے کہ دابہ کیا ہے؟ اور پھر کون نہیں جانتا کہ زمین پر دو ٹانگوں پر چلنے والی مخلوقات میں بذات خود اس بشر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بشر کی دو ٹانگیں ہیں، یعنی آپ اپنی ذات میں غور کریں، آپ دیکھیں کیا آپ کی دو ٹانگیں نہیں ہیں جن پر آپ چلتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بشر کو بھی، یعنی یہ جو انسان بشر ہیں، ان کو بھی دابہ کہا۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بشر ہیں انہیں دابہ سے کہا۔ پھر اسی طرح آگے اگلی آیت سورہ العنکبوت آیت نمبر 60، اور کتنی ہی تھیں دابہ سے، یعنی تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات سے نہیں اٹھائے ہوئے تھیں اپنا رزق۔ اللہ انہیں رزق دیتا تھا اور صرف وہی تمہیں بھی رزق دیتا تھا، اور وہی ہے السمیع العلیم۔ اس طرح اگلی آیت میں دیکھیں سورہ لقمان آیت نمبر 10، خلق کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھ رہے ہو انہیں، اور ڈال دی زمین میں چوٹیاں کہ ہلے نہ تمہارے ساتھ، اور پھیلا دیا اس میں تمام کا تمام دابہ، یعنی پھیلا دی اس میں تمام کی تمام حرکت کرنے والی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں، اور اتارا آسمان سے پانی، پس اگایا اس سے تمام کریم جوڑوں سے۔ اس طرح ناظرین اگلی آیت میں دیکھیں سورہ سبا آیت نمبر 14، پس جس مقصد کے لیے فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا، نہ رہنمائی کر سکا ان کی اس کی موت پر مگر دابہ، کھا گیا اس کی سہارے کے لیے ٹیک لگانے والی چھڑی کو۔ ناظرین یہ ایک ایسی آیت ہے جو لفظ دابہ کی ایسی وضاحت کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس آیت میں لکڑی کھانے والے کیڑے کو بھی دابہ کہا گیا۔ جب آپ لکڑی کھانے والے کیڑے میں غور کریں تو آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ لکڑی کھانے والا کیڑا نہ صرف مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے، یعنی ارتقا کرتا ہے، بلکہ وہ رینگتا بھی ہے، ٹانگوں پر چلتا بھی ہے اور پروں سے اڑتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی کھانے والے کیڑوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پانی کے اندر بھی سروائیو کرتے ہیں، یعنی نہ صرف خشکی بلکہ وہ پانی میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا ناظرین جب یہ کیڑا وجود میں آتا ہے تو کچھ وقت تک یہ رینگ کر چلتا ہے، رینگ کر حرکت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی ٹانگیں نکل آتی ہیں تو یہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے پر نکل آتے ہیں تو یہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دابہ ہی کیوں کہا، حالانکہ اس کا کسی اور نام سے بھی ذکر کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن الحکیم ہے، یعنی وہ وجہ جس وجہ سے اسے قرآن میں اس آیت میں دابہ کہا گیا، اسے ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں لفظ دابہ کی بھی وضاحت ہو جائے۔ تو ناظرین ایسے جو کیڑے ہیں، ایسی جو مخلوقات ہیں جو لکڑی کو کھاتی ہیں، آپ ان میں غور کریں، مجموعی طور پر انہیں سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ نہ صرف ان میں سے ایسی ہیں جو پانی میں بھی زندہ رہتی ہیں، سروائیو کرتی ہیں، پانی کے اندر اگر لکڑی موجود ہو، اگر آپ پانی میں لکڑی پھینک دیں تو اس کے اندر بھی مخلوقات پیدا ہو جاتی ہیں اور لکڑی کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ رینگتی بھی ہیں، وہ چلتی بھی ہیں اور وہ اڑتی بھی ہیں، یعنی جو لکڑی کھانے والی مخلوقات ہیں آپ ان میں غور کریں تو آپ کو ان میں یہ چاروں کوالٹیز ملیں گی، یہ چاروں صلاحیتیں ملیں گی۔ پھر ان میں آپ کو ارتقا بھی ملے گا، یعنی کہ لکڑی کھانے والا کیڑا جب وجود میں آتا ہے تو وہ رینگتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں نکل آتی ہیں تو وہ چلتا ہے، پھر اس کے پر نکل آتے ہیں تو وہ اڑنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین یہاں تک الحمدللہ یہ بات صراحت کے ساتھ واضح ہو چکی کہ دابہ کیا ہے۔ مزید مختلف پہلوؤں سے بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اب ہم سب سے پہلے اپنے اس موضوع پر بات مکمل کریں گے۔ دابہ کہتے ہیں تیرنے والی، رینگنے والی، چلنے والی اور اڑنے والی مخلوقات کو، یعنی وہ تمام کی تمام مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں۔
ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دابا نکل چکا جس نے قیام الساعت کے قریب نکلنا تھا؟ وہ دابا جو الساعت کا سبب بننا تھا، یعنی جس کی وجہ سے ساعت آنی تھی۔ ساعت کے آنے کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے وہ ایک بنیادی اور بڑی وجہ بننا تھا، یا پھر وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، ابھی تک نہیں نکلا، ابھی تک وجود میں نہیں آیا، بلکہ مستقبل میں نکلے گا، مستقبل میں ظاہر ہوگا۔ تو ناظرین اس کا جواب، یعنی اس سوال کا جواب انتہائی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کھول کر بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا، اور قیام الساعت کے قریب نکلنے والا دابا ارض سے وجود میں آئے گا، یعنی وہ پانی سے نہیں بلکہ ارض سے، زمین کے عناصر سے وجود میں آئے گا، وہ زمین سے وجود میں آئے گا، جیسا کہ آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اور اللہ نے خلق کیا ہے تمام کا تمام دابا پانی سے، یعنی اللہ نے ایسی مخلوقات کو، ایسی تمام کی تمام مخلوقات کو جو تیر کر، رینگ کر، ٹانگوں پر چل کر یا پھر پروں سے اڑ کر حرکت کرتی ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات کو پانی سے خلق کیا، ان تمام کی تمام مخلوقات کو پانی سے خلق کیا۔ اور پھر ناظرین دوسری طرف دیکھیں وہ دابا جو قیام الساعت کے بالکل قریب نکلنا تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ نمل آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، اور جب واقع ہو گیا ان پر قول، نکالیں گے ہم ان کا دابا، یعنی انسانوں کا دابا ارض سے۔ ناظرین قول کا واقع ہونا کیا ہے اس پر دوسرے پہلو میں بات کریں گے، لیکن اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ انسانوں کا دابا نکالا جائے گا ارض سے، یعنی انسانوں کی ایسی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کریں گی وہ زمین سے وجود میں آئیں گی، لیکن اس کے برعکس اللہ کا دابا، یعنی اللہ کی ایسی تمام کی تمام مخلوقات جو حرکت کرنے والی ہیں، جو تیر کر حرکت کرتی ہیں، جو رینگ کر حرکت کرتی ہیں، جو چل کر حرکت کرتی ہیں یا پھر اڑ کر حرکت کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات پانی سے خلق ہوئی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بالکل واضح اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا ہے۔ اللہ اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کرتا ہے۔ جب اللہ اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ دابا جو پانی سے خلق نہیں ہوگا اس کا خالق اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا خالق اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ناظرین اس سے بھی بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ اللہ کا دابا تو پہلے ہی موجود ہے، وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ اللہ کا دابا جو کہ وہ تمام کی تمام حرکت کرنے والی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں، وہ نہ صرف پانی سے وجود میں آئی، اللہ نے انہیں پانی سے خلق کیا، انہیں اللہ کا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق ہوا، اللہ اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کرتا ہے، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مگر انسان کا دابا، انسان کی ایسی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کریں گی، انہوں نے بعد میں وجود میں آنا تھا۔ یہ بات بھی دابۃ الارض کی پہچان کے لیے انتہائی غیر معمولی اہمیت و حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ناظرین بالکل واضح ہے کہ اللہ کا دابا وہ تو پہلے موجود ہے، اور وہ دابا جو قرب قیام الساعت آنا تھا، جو کہ انسان کا دابا ہے، اس نے بعد میں آنا تھا۔ تو اس پر بھی تھوڑا آگے بڑھیں گے تو بات مزید کریں گے۔ اب ناظرین آپ پر فرض ہے کہ آپ ان تمام مخلوقات کی فہرست بنائیں جو تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرتی ہیں۔ جب فہرست مکمل ہو جائے تو پھر ایسا کریں ان میں سے وہ تمام مخلوقات نکال لیں جو پانی سے وجود میں آئیں، جن کی تخلیق پانی سے ہوئی، جن کو پانی سے خلق کیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کا دابا ہے۔
پھر اگر تو آخر میں کوئی بھی مخلوقات نہ بچیں تو پھر قرب قیامت ساتھ نکلنے والا دابا ابھی نہیں نکلا، ابھی وجود میں نہیں آیا، اور اگر پیچھے ایسی مخلوقات بچ جاتی ہیں جو پانی کی بجائے زمین سے وجود میں آئیں تو بلا شک و شبہ وہ دابا نکل چکا۔ پھر اس کے باوجود بھی کوئی شک رہ جائے تو اس بات کو دیکھیں کہ کیا وہ اشراط الساعۃ میں سے ہے، یعنی وہ مخلوقات جو پانی سے خلق نہیں ہوئی، جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں لیکن وہ پانی سے خلق نہیں ہوئی، تو کیا ان کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں فساد ہو رہا ہے کہ جس وجہ سے الساعۃ آئے گی، یعنی ایک عظیم تباہی انسانوں پر مسلط ہوگی جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا؟ کیا وہ دابا الساعۃ کا سبب بن رہا ہے؟ ناظرین غور کریں تو حقیقت آپ کے بالکل سامنے آ جائے گی۔ تو ناظرین سب سے پہلے ایسا کریں کہ دابا کی فہرست بنا لیں۔ دابا یعنی وہ تمام کی تمام مخلوقات جو حرکت کرتی ہیں، خواہ وہ پانی میں تیر کر حرکت کریں، وہ رینگ کر حرکت کریں، وہ اپنی ٹانگوں پر چل کر حرکت کریں یا پھر اڑ کر حرکت کریں۔ تو ناظرین ایسی تمام مخلوقات آپ کے سامنے ہیں۔ بات کی جائے پانی میں تیرنے والی مخلوقات کی تو ان میں لاکھوں کروڑوں اقسام کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے اور ایسی ہی لا تعداد مخلوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جسے آپ آبدوز کہتے ہیں، اور بڑے بڑے بحری جہاز بھی آپ کو تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیں ناظرین رینگنے والی مخلوقات کی طرف۔ جب رینگنے والی مخلوقات کی طرف آئیں تو سانپوں سمیت ایسی ہی کئی مخلوقات ہیں، اور ان کے علاوہ ٹرینیں، ٹرامیں، ٹینک سمیت ایسی ہی رینگنے والی باقی مخلوقات۔ پھر ایسے ہی چلنے والی مخلوقات جو کہ ٹانگوں پر چلتی ہیں، یعنی ٹانگوں پر چل کر سفر کرتی ہیں، تو ان میں بشر، انسان، چوپائے، مرغیاں اور کیڑے مکوڑوں سمیت لا تعداد مخلوقات ہیں، اور ان کے علاوہ گاڑیاں جن میں سائیکل، موٹر سائیکل، کاریں، بسیں اور ایسی ہی طرح طرح کی سواریاں ہیں۔ پھر آئیں اڑنے والی مخلوقات کی طرف، تو ان میں طرح طرح کے چرند پرند ہیں، حشرات ہیں، اور ان کے علاوہ جنہیں آپ جہاز، ہیلی کاپٹر، ڈرون، سیٹلائٹس، خلائی اسٹیشن وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اب ناظرین ایسا کریں ان میں سے اللہ کا دابا نفی کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا، جیسا کہ آپ ایک سے زائد آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، پس حیات دی اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں تمام دابا سے۔ اسی طرح ناظرین دوسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 45، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ ہے خلق کیا ہے تمام کا تمام دابا پانی سے۔ یعنی اللہ ایسی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، ٹانگوں پر چل کر یا پروں سے اڑ کر حرکت کرتی ہیں، انہیں پانی سے خلق کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں پانی سے خلق کیا۔ ناظرین اب جب اس فہرست میں سے پانی سے خلق کی جانے والی مخلوقات کو نکال لیں تو حیران کن طور پر پیچھے بہت سی مخلوقات بچ جاتی ہیں، جیسے کہ آبدوزیں، بحری جہاز، ٹرینیں، ٹرامیں، میٹروز، سائیکل، موٹر سائیکل، کاریں، بسیں، طرح طرح کی گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹر، ڈرونز، سیٹلائٹس، خلائی اسٹیشن وغیرہ۔ ناظرین ہر کوئی جانتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے پانی سے خلق کیا گیا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلام اللہ قرآن کے مطابق یہ دابا زمین سے وجود میں آیا، یعنی یہ دابۃ الارض ہے؟ تو ناظرین حیران کن طور پر جس سے یہ دابا وجود میں آیا، یہ مخلوقات جس سے خلق ہوئی، جس سے وجود میں آئی، وہ تمام کا تمام مواد ارض سے ہی نکلا۔ یہ سارا دابا ارض سے ہی وجود میں آیا۔ مثلا اس میں استعمال ہونے والا لوہا زمین سے نکالا گیا، اس میں استعمال ہونے والا تانبا زمین سے، سلور زمین سے، پلاسٹک زمین سے نکالے گئے خام تیل سے وجود میں آیا، پینٹ زمین سے نکالے گئے خام تیل سے وجود میں آیا، اس میں جو سیٹیں ہیں زمین سے نکالے گئے خام تیل سے وجود میں آئیں،
جس ایندھن سے یہ دابا یہ مخلوقات چلتی ہیں اس ایندھن سمیت تمام کا تمام مواد ہی ارض سے نکالا گیا اور اسی سے یہ دابا خلق ہوا۔ اب ناظرین اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی سامنے رکھ لیں۔ ہم پیچھے یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کا دابا تو پہلے ہی موجود ہے، مگر انسان کا دابا اس کے برعکس بعد میں وجود میں آنا تھا۔ تو ناظرین آپ اس فہرست کو دوبارہ سامنے رکھیں اور مجموعی طور پر دیکھیں کہ ان میں سے کون سا دابا یعنی کون سی مخلوقات ایسی ہیں جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں اور وہ پہلے ہی اپنا وجود رکھتی تھی، اور ان کے برعکس کون سی ایسی ہیں جو بعد میں وجود میں آئیں۔ تو آپ پر تمام مخلوقات یعنی آپ کی فہرست دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان میں ایک حصہ ان پر مشتمل ہوگا جو پانی سے وجود میں آیا، یعنی وہ دابا جو پانی سے وجود میں آیا، جن کی خلق پانی سے ہوئی، یعنی جن کی تخلیق میں بنیاد پانی ہے، اور دوسری وہ جو پانی سے نہیں بلکہ ارض سے یعنی زمین سے وجود میں آئی۔ تو ناظرین اس پہلو سے بھی یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ دابۃ الارض کیا ہے۔ وہ نہ صرف کب کا وجود میں آ چکا بلکہ وہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اب ناظرین یہ دیکھیں کہ قرب قیام الساعۃ نکلنے والے دابے کا خالق کون ہوگا۔ یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ اس کا خالق اللہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہی خالق ہوگا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، سورہ مومنون آیت نمبر 14، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ خلق کرنے والوں میں احسن خالق ہے۔ ناظرین اس آیت میں خالقین جمع کا صیغہ ہے، ایک سے زیادہ خلق کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ ان ایک سے زائد خلق کرنے والوں میں اللہ احسن خالق ہے۔ ناظرین جب اللہ احسن خالق ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی خلق اسات یعنی عظیم تباہی کا سبب بنے؟ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ تمام تر عیوب، خامیوں اور نقائص سے پاک خلق کرتا ہے۔ اللہ کی خلق فساد کا سبب نہیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں خود یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں جو کہ احسن نہیں ہیں، ان کی خلق خامیوں، عیوب اور نقائص وغیرہ سے بھرپور ہوگی، ان کی خلق زمین و آسمانوں میں فساد کا سبب بنے گی، اور وہ خالقین کون ہیں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہ صلاحیت انسانوں میں ہے، باقی تمام مخلوقات تو اللہ کی عباد ہیں۔ تو پھر یہ بات بالکل کھل کر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قرب قیام الساعۃ نکلنے والے دابے کا خالق انسان ہوگا، اور اس کا ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کر دیا۔ اور جب واقع ہوگا قول ان پر تو نکالیں گے ہم ان کا دابا یعنی انسانوں کا دابا ارض سے۔ ناظرین آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یعنی انسانوں کا دابا ارض سے۔ تو ناظرین اس دابا کو دیکھیں کہ کیا یہ دابا، یہ گاڑیاں، یہ ٹرینیں، یہ سمندری اور ہوائی جہاز کیا یہ اللہ کا دابا ہے یا پھر انسان کا دابا؟ تو جواب پہلے سے ہی واضح ہے کہ یہ انسان کا دابا ہے۔ جب انسان کا دابا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا خالق انسان ہی ہوا۔ جب انسان اس کا خالق ہے تو پھر ظاہر اس میں خامیاں خرابیاں ضرور ہوں گی، کیوں؟ اگر اللہ خالق ہے تو اللہ کی خلق تو ہوتی ہی عیوب و نقائص سے پاک ہے، اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد۔ ناظرین الحمدللہ اب تک یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی، بالکل واضح ہو چکا کہ دابۃ الارض نکل چکا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اور الحمدللہ ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی ہے تو وہ اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو رد نہیں کر سکتی، اس حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ ناظرین اس قدر حق واضح ہو جانے کے باوجود، یعنی دابۃ الارض کیا ہے یہ واضح ہو جانے کے باوجود، اگر اس پہلو پر بھی غور کیا جائے
کہ کیا یہ دعویٰ اشراط الساعۃ میں سے ہے، تو یہ بات بھی مزید کھل کر واضح کر دے گی کہ دعوۃ الارض نکل چکا، جو کہ آج پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ یعنی یہ مخلوقات جنہیں ہم دعویٰ کہہ رہے ہیں، دعوۃ الارض کہہ رہے ہیں، یہ اشراط الساعۃ میں سے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ دعویٰ الساعۃ کے آنے کی وجہ بن رہا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، حق بالکل واضح ہے۔ آپ پیچھے جان چکے کہ الساعۃ انسانوں پر آنے والی وہ عظیم تباہی ہے جس میں کوئی ایک بھی انسان زندہ نہیں بچے گا، اور وہ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کا رد عمل ہوگی۔ یہ دعویٰ جب خلق کیا جاتا ہے تو جس مواد سے یہ دعویٰ خلق کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا مواد زمین کو کھود کر، زمین کی چیر پھاڑ کر کے نکالا جاتا ہے۔ زمین اللہ کی خلق میں تبدیلی کی جاتی ہے، تبدیلیاں کر کے نکالا جاتا ہے، اور قرآن میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کیا تھا کہ اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں، یہ فساد ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یوں یہ دعوۃ الارض کی خلق کے پیچھے کے اعمال زمین میں اللہ کی قائم کردہ توازن میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، جن سے زمین کا توازن بگڑ رہا ہے، اور پھر اسی وجہ سے زمین جگہ جگہ سے دھنس رہی ہے، طرح طرح کی تباہیاں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور پھر اس دعویٰ سے خارج ہونے والی طرح طرح کی گیسوں کی وجہ سے موسموں میں غیر معمولی فساد ہو رہا ہے، جو طوفانوں، آندھیوں کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ زمین پر پانی کے نظام کو بھی شدید ترین متاثر کرنے کا سبب بن رہا ہے، جس وجہ سے زمین کا توازن بگڑ کر زلزلے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ناظرین، انسان کا دعویٰ اشراط الساعۃ میں سے ایک عظیم شرط ہے۔ الساعۃ عظیم کے پیچھے چند بنیادی بڑی اور غیر معمولی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ یوں ناظرین، اس پہلو سے بھی یہ بات کھل کر واضح ہو چکی کہ یہی وہ دعوۃ الارض ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کیا تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس حق کا رد نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ الساعۃ بالکل سر پر آ چکی، دنیا پر انسانوں کا خاتمہ بالکل سر پر آ چکا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مزید حقائق کھل کر سامنے آئیں گے، جن کا رد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی، بلکہ الٹا عنقریب اپنی آنکھوں سے عظیم تباہی دیکھیں گے۔